ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. گزشتہ کل تفسیر میں اخیر کی آیت کی تفسیر رہ گئی تھی. پچھلی آیتوں میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم اتنی طاقت نہیں رکھتے ہو، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم بیویوں کے درمیان میں انصاف قائم کرو، برابری سرابری قائم کرو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. اگر تم چاہو بھی تو. یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے اور ایک اعتراض کا جواب بھی دیا ہے. پچھلی آیت میں پارے 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعدیل فواحدۃ، اگر تم انصاف قائم نہ کرو تو تم ایک ہی پر اکتفا کرو. جب ایک ہی پر اکتفا کرنا ہے تو 4 کی اجازت کیوں دی گئی؟ اور پھر اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم چاروں کے ساتھ انصاف کرو. اس کا جواب یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے 4 کی اجازت دینا. بھائی آپ 4 کی اجازت آپ کو دی گئی اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ انسان کے اندر مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو 4 عورتوں کو سنبھالنے کی استطاعت اور طاقت رکھی ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے کون اس طاقت کو پوری طرح قابو میں لا کر کے برابری سرابری کرے گا اور کون نہیں کرے گا، وہ اپنے خود کی استطاعت پر موقوف ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برابری سرابری ان چیزوں میں جو اختیاری ہیں. تم کرنا چاہو تو کہیں نہ کہیں کمی ہو ہی جائے گی اختیاری چیزوں میں، جیسے کپڑے دینے میں، کھانا دینے میں، سمجھ رہے یا جتنے بھی دنیاوی تمام تر نان و نفقے کے ادا کرنے میں آپ 4 بیویوں کو، 3 بیویوں کو، 2 بیویوں کو آپ ان کا حق ادا کرنے جائیں گے تو چونکہ اختیاری چیز ہے نا بھائی، کپڑے لے کے دینا آپ کے اختیار میں ہے، کھانے پینے کو لے کر دینا آپ کے اختیار میں، گھمانے لے کر جانا آپ کے اختیار میں ہے، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ یا تو زیادتی ہو جائے گی یا تو کمی ہو جائے گی. لیکن اگر بالفرض آپ پورے اختیاری چیزوں میں سب برابری سرابری کر بھی رہے ہو تو فطرت انسان میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، دل. کیا رکھی ہے؟ دل. تو اللہ نے جو انسان کو دل دیا ہے اس دل میں 4 کا ایک ہی مقام ہو، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھو میری بات کو. اب ظاہر سی بات ہے، میں ایک ذرا نیچے اتر کر بات کرنا چاہتا ہوں. مان لو ایک بیوی ہے
جس سے آپ نے شادی کی، اب اس کی عمر ہے تقریباً 50 سال، دوسری بیوی ہے اس کی عمر ہے 40 سال، تیسری بیوی ہے اس کی عمر ہے 30 سال، چوتھی بیوی ہے اس کی عمر ہے 22 سال۔ اب مجھے بتاؤ فطری طور پر انسان کا میلان کس کی طرف مائل ہوگا؟ 22 سال کی طرف۔ تو یہ چیز میں اب تم یہاں پر خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہ وہ تمام چیزیں جو میرے اختیار میں ہیں میں تو اپنے قدرت، طاقت اور استطاعت سے ان میں برابری کر سکوں گا، لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اے اللہ تو مجھے اس سے معاف فرما۔ کیا فرمایا؟ جو میرے اختیار میں نہیں ہے، تو میرے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ میرا دل، میرے دل میں اب پوری کی پوری بیویوں کی ایک سر کی محبت نہیں آ سکتی میرے دل میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کون سی تھی؟ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو زیادہ لگاؤ، زیادہ محبت تھی۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہی وجہ ہے کہ آخر عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں سے اجازت لی تھی کہ بھئی باقی کے ایام میں عائشہ کے مکان اور حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں، سب سے اجازت لی تھی۔ تو قلبی میلان میں آپ سرابری نہیں کر سکتے، جو کہ غیر اختیاری ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ کہ کس سے محبت ہو جائے آپ کو چار میں سے۔ بہرحال اس لیے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل، کہ تم کسی ایک کی طرف مائل مت ہو جاؤ کہ باقی کو فتذروها، کہ اس کو چھوڑ دو کالمعلقہ، جیسی لٹکی ہوئی جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسا مت ہو۔ سمجھ میں آیا جوابات؟ اس لیے 2 بھی کیجئے، 3 بھی کیجئے، 4 بھی کیجئے، اور اپنی طاقت کے بقدر انصاف کرنے کی کوشش کیجئے۔ سمجھ میں آیا؟ اپنی طاقت کے بقدر۔ اور اگر واقعتاً آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا آپ سنبھال ہی نہیں سکتے، یا جو بھی چیزیں ہیں، تو آپ اس میں گنہگار بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ کوئی فرض اور واجب حکم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہی کے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تمام چیزیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کا آسمانوں زمینوں کے اندر ذرے ذرے پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ قابو کیے ہوئے ہے ساری چیزوں پر۔ سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں، کتاب والے، ان کو بھی حکم دیا ہے، اور وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم دیا ہے کہ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا۔ اور تقوی کا مطلب احکامات خداوندی کو ہو بہو عمل کرنا، احکامات خداوندی کی موافقت کرنا، اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی اختیار کرو مطلب بچو، ڈرو کس چیز سے؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو۔ تو یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا تھا؟ تم سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ہیں ان لوگوں سے بھی، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سے بھی کہا گیا ہے، اور تم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کامیابی کا دار و مدار اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے بس۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اگر تم نہیں مانو گے تو سنو اللہ ہی کا ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، کسی کی اطاعت کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، کسی کی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ غنیہ، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہماری عبادت کی، ہمارے سجدوں کی، ہمارے روزوں کی، ہمارے زکوٰۃ کی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ہی نہیں، بلکہ ضرورت ہمیں ہے۔ ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں ضرورت ہے۔
کہ ہم جتنی عبادتیں کریں گے، ہم جتنے احکامات پر عمل کریں گے، ہم جتنے سجدے کریں گے، جتنی زکوٰۃ دیں گے، جتنے روزے رکھیں گے، یعنی جتنا ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر نہیں گزارو گے تو نقصان بھی ہمارا ہی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نہیں مانو گے، اگر تم انکار کرتے ہو، اگر تم نافرمانی کرو گے تو سنو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے پاس تمہیں چھوڑ کر بھی سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ آسمان تم جیسے اللہ کے پاس بہت ہیں، تم سے اچھے بھی ہیں، جو اللہ کے پاس ایک فرشتے ہیں، فرشتوں کی ایک قوم ہے، ہزاروں لاکھوں فرشتے رکوع میں ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے سجدے میں ہیں۔ سمجھ آیا؟ یعنی کہنے کا مطلب اللہ کے پاس عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اطاعت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، فرما برداری کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ تم سے کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فرما برداری کرو، اطاعت کرو، اللہ کے خلاف جانے سے بچو۔ اگر تم بچے رہے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہیں جنت ملے گی، رضامندی تمہیں ملے گی، جہنم سے تم بچو گے، قبر کے عذاب سے تم بچو گے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سنو اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوبیوں والے ہیں، خود صفاتوں سے آراستہ ہیں۔ تمہاری عبادت نہیں کرنے سے اس کی تعریف میں، اس کی صفت میں کمی نہیں آنے والی، رتی برابر ہی۔ سمجھ میں آیا؟ بعض دفعہ آدمی کیا کرتا ہے، بھائی کام ہی نہیں کرتا بول کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کو یہ تو معلوم سمجھنا چاہیے کہ میرا کام نہیں کرنے سے کیا سامنے والے کا نقصان ہوگا یا میرا اپنا نقصان ہوگا؟ سمجھ لیں۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ اس کا کام میں اس کا نقصان ہوگا تو وہ خود کہے گا بھائی آئندہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے وہ ہاتھ پیر جوڑ کر کے آپ کو پکڑ لا کے آپ سے کام لے گا، لیکن آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے جانے سے آپ کو کچھ فرق ہی نہیں گرتا۔ کروڑوں اربوں ہیں اس کے پاس، اس میں سے ایک آدھا چلا جائے تو کیا ہے، ایک آدھ چلے جائے تو کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت نہ کرنے سے اللہ کی صفات میں، اللہ کی خوبیوں میں رتی برابر بھی کمی نہیں آنے والی۔ کمی آئے گی تو ہمارے اندر آئے گی۔ ہم کون سے بندے تھے؟ ہم تھے ایمان والے، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کر کے، اللہ کو نہ مان کر ہم کیا ہو گئے؟ اللہ کے نیک بندوں کی لسٹ سے ہمارا نام ہٹ گیا، تو نقصان کس کا ہو گیا؟ جنتیوں میں سے نام نکل کر کے جہنمیوں میں لگ گیا، نقصان ہمارا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ وہی فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو صفاتوں سے، خوبیوں سے اللہ تعالیٰ ہے، بالکل خوبیوں والے ہیں، صفات والے ہیں، بھرپور صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں پر بھی ایک چیز ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے، یعنی اگر اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کے حکم کے مطابق موافق اپنی زندگی گزر بسر کرنے والوں کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہر شے اللہ کی ہے دنیا کی، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جب اللہ ہی اس کا ہو گیا تو پوری دنیا اس کی ہو گئی نہیں ہو گئی۔ میں نے اس سے پہلے ایک بادشاہ کا واقعہ سنایا تھا، بادشاہ نے کہا جس کو جو لینا ہے وہ لے لو، تو وہ دو باندھی ہوا کرنے والی تھی، اس نے کیا کیا، بادشاہ کے سر پر ہی ہاتھ رکھ دیا کہ بادشاہ سلامت تم میرے۔ عقل مند تھی، اس کو پتا تھا کہ چیزوں کا کیا ہے، جب بادشاہ ہی میرا ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں خود بخود میری ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو جب اللہ ہی ہمارا ہو جائے گا تو یہ چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، سورج، چاند، آسمان و زمین، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ساتوں آسمانوں میں، جو کچھ بھی ساتوں زمینوں میں، جو کچھ بھی جنت میں ہے،
سارا کا سارا کس کا ہو جائے گا؟ من کان للہ کان اللہ لہ. اسی کے لیے کہا گیا کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. جو اللہ کا ہو گیا. اور اللہ کا کیسے ہوں گے ہم؟ اس کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، صبح اٹھنے سے لے کر شام میں سونے تک کی پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے سے اللہ کے ہم ہو جائیں گے، پھر اللہ ہمارا ہو جائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان اور نفس کے جھانسے میں آ کر کے ہم اللہ کی اطاعت سے دور بھاگ رہے ہیں. یہ نفس ہمیں بار بار گناہوں کی طرف اور عارضی خواہشات کی طرف اور اس دنیا کی رنگینیوں کی طرف کھینچ رہا ہے، اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. اسی لیے کسی اللہ والے نے لکھا ہے یک قدم بر نفس یک قدم پر خدا. یک قدم بر نفس یک قدم پر خدا. ایک قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم کہاں پہنچے گا تمہارا؟ اللہ کے پاس. اپنے نفس کو کچل ڈالو. وہ جو کچھ بھی برائی کی طرف آمدہ کرے، وہ دل میں کوئی گناہ ڈالے، فوراً اس کے خلاف کرو. ذہن میں کوئی برائی اور غلط سوچ ڈالے، فوراً اس کے خلاف کرو. اس نفس کو سزا دو کہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا غلام نہیں ہوں. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جو اپنے نفس کو کچلنے میں کامیاب ہو گیا اور جو اپنے قدم سے نفس کو دبا دیتا ہے، تو دوسرا قدم جو اٹھے گا وہ ڈائریکٹ اس کو اللہ کے پاس لے کے جائے گا. یک قدم پر نفس یک قدم پر خدا. تو خدا کے پاس پہنچنے کے لیے صرف ایک قدم کہاں رکھنا ہے؟ اپنی خواہشات پر. یہ جو نفس ہمیں غلط خواہشات کی طرف لے جا رہا ہے، اس غلط خواہشات کو آپ کنٹرول کر رہے، رک جائے وہیں پر، آپ شکست دے دیں گے نفس کو. پھر وہ نفس جب آپ بار بار کچلتے رہیں گے تو یہ چونکہ نفس امارہ تھا، آپ کے بار بار کچلنے سے یہ نفس کیا ہو جائے گا؟ لوامہ ہو جائے گا. پھر آپ غلط کریں گے تو آپ کو ملامت کرے گا آپ کو. ارے آپ تو ابھی وقت لگا کے آئے ہیں، آپ کو شعبہ نہیں دیتا. ارے آپ تو نمازی ہیں، آپ کیسا نظر کر سکتے ہیں؟ آپ تو ایسے ہیں، آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو یہی نفس آپ کو گناہوں پر کیا کرے گا؟ آپ کو ملامت کرے گا، جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اور جب بار بار وہ ملامت کرے گا اور آپ بھی اس ملامت کے اوپر شرمندہ ہو جائیں گے، اور آپ بھی میں آئندہ نہیں کروں گا، میں آئندہ نہیں کروں گا، اس طرح سے جو نفس امارہ تھا اس کو آپ نے کچل کر کے لوامہ بنایا. اور جب اس لوامہ نفس کو اس کے ملامت کرنے پہ، بار بار ملامت کرنے پہ آپ جب 100% اطاعت کرنے والے بن جائیں گے تو وہی نفس کو اطمینان ہو جائے گا، جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور ایسی ہی نفس کے بارے میں قرآن مقدس میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ بھی اس نفس سے راضی ہو جائے گا اور وہ نفس بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا، اور اس کے لیے جنت ہی جنت ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وادخلی جنتی، جا میری جنت میں. کیوں؟ دنیا کی غلط خواہشات کو اس نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا، اس کے پیچھے نہیں بھاگا. 100% اطاعت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سب کچھ بنائیں گے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرنے سے بچتا ہے اور احکامات خداوندی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانے نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کارساز ہیں، کافی ہیں سب کی طرف سے اس کو. کیوں؟ اللہ کہے گا اب یہ میرا بندہ ہے. مجال اب اس کو کوئی ٹیسٹ کر کے بتائے یہ میرا بندہ ہے، تو اللہ کی مدد آتی ہے. پھر اللہ کی کیا آتے ہیں؟ مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اے جبرائیل سنو، فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبرائیل کہتے ہیں اے فرشتوں سنو، فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں اور جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. وہ فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں کہ اے لوگوں، فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، جبریل محبت کرتے ہیں اور تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، تو اے دنیا والوں سن لو، تم بھی ان سے محبت کرو. پھر لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت آنے لگتی ہے اور پھر لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبتیں اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہیں. إِن يَشَاء، اور سنو اللہ کافی ہیں، اللہ کافی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ خوب کارساز ہے، کافی کارساز ہے. اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو اطاعت کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے سے ہی احکم الحاکمین ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، ہر شے اس کے قبضے قدرت میں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو کیا کر جائے، دور کر دے اپنے سے، اور دوسرے کسی قوم کو پیدا کر کے ان کو اپنے سے قریب کرے. پتہ نہیں کہتے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. اس کو قرآن مقدس میں ایک جگہ فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم روگردانی کرو گے، پھر جاؤ گے، احکامات خدا بندی سے دور ہو جاؤ گے، نافرمانیوں میں لگ جاؤ گے، تو سنو اللہ کو اپنے دین کا کام کرانے کے لیے تمہارے جیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، ایسی قوم لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے جگہ پر لائے گا، اس کو تمہیں دور کر دے گا اپنے سے، اور ایک ایسی قوم لائے گا جو تمہاری جگہ پر تم سے بہتر اللہ کے دین کا کام کریں گے، اور وہ تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے. ثم لا يكونوا امثالكم، لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو وہ تم کو دور کر دے. ویأتی بآخرین، اور دوسری قوم کو لے آئے، دوسرے لوگوں کو لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اللہ اس پر کیا ہیں، قادر ہیں. آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان تھے لیکن مرتد ہو گئے، تو اللہ نے ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا کہ جن کے پاس کوئی مولوی نہیں گیا تھا، جن کے پاس کوئی دین کا داعی نہیں گیا تھا. ایک ایسا ملک ہے دنیا کے اندر کہ جہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہے، ان کے اس بستی اور گاؤں میں، اس ضلع میں کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن وہاں کی اسکول کی 2 بچیاں مسلمان ہو گئی، یہودی عیسائی بچیاں، صرف کس چیز کو دیکھ کر، انٹرنیٹ پہ قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کہاں پہ مسلمان ہو گئے، قرآن کو دیکھ کر. لوگ پوری دنیا میں اس پر اعتراض کرتے ہیں، ذرا پڑھ کے تو دیکھیں اس میں ہے کیا. جب وہ لوگ پڑھنے شروع کر دیے تو وہ خود بخود کیا ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، خود بخود. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی کو اسلام میں لانا ہو، مسلمان بنانا ہو، ایمان کی نعمت سے سرفراز کرانا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے ان کو کیا کر دیتے ہیں، اسلام میں داخل کر دیتے ہیں. اور دنیا اس شاہد ہے، آج تیزی سے یورپ ممالک کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے بدبخت ہیں جو تیزی سے اسلام سے نفرت کر رہے ہیں اور دوسرے دھرموں کو اپنا رہے ہیں، دوسرے دھرموں کو اپنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک اسی ایمان پر قائم رکھے اور اسی ایمان پر ہمیں موت عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جن کی پوری زندگی ایمان پر قائم رہیں گے، ان آخر وقت میں اس حالت میں مریں گے کہ وہ ایمان سے نکل چکے ہوں گے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو پوری زندگی کیا ہے، گناہوں کے اندر اور کفر کی حالت میں ہوں گے، لیکن آخر حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دیں گے اور وہ مسلمان بن کے مر جائیں گے. ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں. روز مرہ اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ آپ کیسے کیسے واقعات سنتے ہیں، کیسے کیسوں کو اللہ ایمان کے اندر داخل کر رہا ہے. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر کیا ہے، پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں. اللہ سب کو ہٹا دیں گے، اللہ دوسروں کو لے کر آئیں گے، دوسروں کو لے کر آئیں گے. کئی نو مسلم ہیں، کئی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، یہودی، عیسائی اور نہ جانے کیسے کیسے سب اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام کی حقانیت ان کے سامنے کھل کر آ گئی، وہ ایمان میں داخل ہو گئے اور اب وہ دین کے کیا ہیں، داعی شہدائی بنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اسلام کو لے کر چلنے والے بنے ہیں کہ وہ خود تو جہنم سے بچ گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہم اتنے لوگوں ہم دوسرے لوگوں کو اسلام میں داخل کریں گے اور ان کو جہنم سے بچائیں گے.
من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں جو کوئی صرف دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، مثال کے ذریعے بڑی پیاری مثال ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مان لو میرے دکان میں کچھ کام کرنے کے لیے بچہ چاہیے، اب اس کو میں بلا رہا ہوں اور اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صبح میں آنا، شام میں چلے جانا، جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، اور پیسے بھی مہینے کو ایک ہی بار ملنے والے ہیں، سارے شرائط کے ساتھ۔ پیسے اس کو زیادہ بول رہا ہوں لیکن بول دیا وہ، لیکن ایسی دوسری دکان والے نے اس کو کیا کیا، آپ کو کتنے پیمنٹ ہے؟ 15,000، میں آپ کو 15,000 بھی 15,000 دوں گا۔ کتنے دوں گا؟ 15 نہیں 20,000 دوں گا۔ میں کتنے دوں گا؟ 20,000، وہاں سے 5,000 زیادہ۔ اور سنو، دوپہر میں 1 گھنٹہ چھٹی، صبح میں جب آنا ہے تب آؤ، شام میں جلدی چلے جاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ اور مہینے میں 5 چھٹیاں، تو یہ کیا بولے گا؟ کہاں جائے گا؟ یہ جہاں پر ساری سہولتیں وہاں جائے گا نا، صرف یہاں کے ایک چیز کو دے کے تھوڑی کرے گا۔ ایک بندہ صرف دنیا 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 کر رہا ہے، اور دنیا کی لالچ میں، دنیا کی اس غلط خواہشات میں اور غلط آرزو و تمناؤں کے اندر صرف دنیا کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور دنیا ہی کے اندر اپنا ثواب اور سب کچھ چاہتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے اور اللہ کی اطاعت کرنے پر لگ جائے تو وہ اللہ کے پاس دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو دونوں کو حاصل کرے۔ عقل مند کون ہے؟ جو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب حاصل کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو صرف دنیا کا ثواب حاصل کرے، دنیا دنیا کرنے والا۔ تو عقل مند وہی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کر کے دنیا میں بھی کیا ہو جائے، دنیا کا بھی ثواب حاصل کر لے، اور آخرت میں بھی اس کا کیا ہو جائے، کام بن جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو سنو، اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ صرف دنیا کا ثواب لینے والوں کو صرف دنیا کا ثواب مل جائے گا۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کی کھیتی، نؤتیہ منہا، اس میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ ومن کان یرید الآخرہ، ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے جائیں گے، اس میں سے حصہ نہیں دیں گے بلکہ بڑا چڑھا کر دیں گے۔ دنیا تو یوں ہی مل جائے گی، دنیا تو کیا ہو جائے گی، یوں ہی مل جائے گی۔ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، ہر ایک کا رزق اللہ نے طے کر دیا ہے۔ وہ کھائے بغیر، وہ پیے بغیر، وہ پہنے بغیر، وہ اوڑے بغیر، وہ چلے بغیر، وہ استعمال کرے بغیر مرنے والا نہیں ہے۔ تو جب طے شدہ ہے تو پھر زیادہ خواہش کی وجہ کیا؟ اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے آخرت کو بھول جانا، اللہ کی نافرمانی کرنا، رسول اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ سب انسان کی بیوقوفی کی علامت ہے۔ لہذا جو کوئی دنیا اور آخرت دونوں کو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا بادشاہ ہے، دونوں کا مالک ہے، دونوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے اور جاننے والے بھی ہیں۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا ومن کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ آگے کی آیتیں بہت اہم ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔